السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج پارہ نمبر 27 کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ اس پارے کا آغاز ان باتوں سے ہوتا ہے کہ تمام قوموں کا جو انجام ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ بیان کیا ہے۔ کیوں؟ کیا؟ تاکہ ہماری یاد دہانی ہو جائے، ہم بھول جاتے ہیں نا، اور یہ واقعات ہمیں اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں، تاکہ ہم سبق لیں۔ لیکن پھر بھی اگر ہم غفلت میں پڑے رہے تو یہ زندگی جو ہے یہ تو ضائع ہو رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نصیحت ہے وہ صرف ان کو فائدہ دیتی ہے جو مومن ہے۔ اب ہم آپ اور میں اپنے آپ کو پرکھیں کہ واقعی کیا ہمیں نصیحت فائدہ دیتی ہے؟ پھر سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سدرۃ المنتہا کا ذکر کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے مراد معراج ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم و جان کے ساتھ آسمانوں کا سفر، اور اس کی طویل حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سورہ القمر میں ایک ہی آیت کو بار بار مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے جس کا ترجمہ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ یہ قرآن ہمارے لیے آسان کر کے دیا گیا ہے، کس لیے؟ کہ ہم نصیحت پکڑیں۔ اب ہم نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہوتے ہیں یا نہیں؟ پھر آگے سورہ رحمان آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر نعمتوں کا ذکر کر کے کیا فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ انسان جو ہے اللہ کا بہت ہی کم شکر کرتا ہے، اور کون کون سی نعمتوں کا جو ہے انسان جھٹلائے گا۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار۔ پھر آگے سورہ واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ 3 گروہوں کی بات کرے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو سبقت لے جانے والے۔ اور ان تینوں کے اللہ تعالیٰ نے خاص انجام بتائیں کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کا کیا انجام ہے، بائیں ہاتھ والوں کا کیا انجام ہے، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کا تو کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سبقت کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سبقت کرنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کو دیکھ کر بس بیٹھا نہ رہے بلکہ جھپٹ لے، ایسی خیر اور اس کو ملی ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ تو خوش نصیب ہے جس کو یہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور جو دے گا تو اللہ اس کو بڑھا دے گا، اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے۔ اس دن آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو کہ ان کا جو نور ہوگا ان کے دائیں ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور وہ ایسی باغات میں ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب بات اتنی ہے کہ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے آج ہمیں دنیا میں تھوڑی قیمت دینا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، جو فرائض ان پہ بھاگ دوڑ کرنے والے ہوں، ان کو پکڑنے والے ہوں، اور تیسرا یہ کہ ہم اپنے اخلاق پر کام کرنے والے ہوں، تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اگر ہم یہ سب نہیں کر رہے تو پھر تو ہمارے ساتھ سختی ہی ہوگی۔ آپ دیکھیں جو اولاد ماں باپ کا کہنا مانتی ہے، پھر وہ اولاد کوئی فرمائش ماں باپ کے آگے رکھتی ہے تو ماں باپ فوراً ان کی بات بچوں کی ماننے لگتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اگر اپنے معبود کی بات مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اور ہر طریقے سے اطاعت میں لگے رہیں گے، تو کیوں کر اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کرے گا؟ وہ ہمیں دنیا میں بھی سہارا دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ کیونکہ ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے تو اور اس پہ جم جاتے ہیں، تو پھر ان کی مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہماری مدد کے لیے بھی فرشتے نازل ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم مسلمان اگر گھرانوں میں پیدا ہو گئے تو ہم اس نام ہی مسلمان نہ ہوں بلکہ عملی مسلمان ہوں۔ الہی آمین۔